ملا تھا ایک ہی گاہک. یہ شعر کا جواب دینے آپ وزیروں نے. صدیقی صاحب سے میں ایکسپیکٹ کروں گا, باقی تو تارڑ صاحب سے تو قریب سے بھی نہیں گزری ہے. ملا تھا ایک ہی گاہک, ملا تھا ایک ہی گاہک, سو ہم بھی کیا کرتے, سو خود کو بیچ دیا بے حساب سستے میں. سر یہ ملک غریب نہیں ہے, غریب نہیں تھا, اس کو غریب کر دیا گیا ہے. اس میں لاء منسٹر نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ تحریک انصاف کے سینیٹرز نہیں آئے تھے, اس وجہ سے ان کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کمیٹی میں. آپ کہہ سکتے ہیں. بات یہ سر, ہمارا جو کنسرن ہے, جو ہماری وری ہے, جس طرح کے ہمارے پارلیمنٹری لیڈر نے بھی ذکر کیا, وہ سر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو قوانین ہیں وہ اگر ہم خیال لوگوں کے ہی بنانے ہیں آپ نے, یعنی کہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں پہ ڈسینٹ ہو ہی نہیں, جس طرح کہ ہم نے اس ہاؤس میں دیکھا ہے. اس بات پہ نہیں ہوتی ہے بحث. کل بھی یہ بلڈوز کرنے کے لیے لاء لائے تھے, ہم نے اپنی باتیں کی. ہم عوام کے نمائندے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کی انٹرسٹ کی پروٹیکشن کریں, اور عوام کی انٹرسٹ کی پروٹیکشن کس طرح ہوگی, وہ یہ ہوگا کہ وہ اثاثے جو کہ اس ملک کے ہیں, اس ملک کے عوام کے ہیں, ان کی ہم رکھوالی کریں. یہ نہ ہو کہ جس طرح بھی لیڈر آف دا ہاؤس صاحب نے اتصالات اور جو ٹیلی کام کی بات کی, وہ بالکل درست. اس کمیٹی میں بھی تھا, سینیٹر انوشا رحمان بھی تھیں. بات یہ تھی کہ جی اس میں انکمپیٹنس شامل ہے. ایک کیس اگر ہم یہ اتصالات والا لے لیں, جس میں کہ ہمارے 850 ملین, بائی دا وے 850 ملین ڈالرز ہمارے ابھی تک نہیں ملے. پتہ نہیں 15 سال ہو گئے ہیں کیا ہو گئے, آلموسٹ کلوز ٹو $1 بلین. اف یو اگر مارک اپ لگا دیں تو $1 ارب سے زیادہ ہمارے قرضدار ہیں, یا ہمیں وہ پروسیڈز ریئلائز نہیں ہوئی ہیں جس پہ کہ معاہدہ ہوا تھا. پراپرٹیز کا ایشو تھا. ہم نے مختلف سجیشنز دی کہ بھائی آپ ان پراپرٹیز کی جو بھی آپ کہتے ہیں کہ کم تھیں, اس کی آپ ویلیویشن کر لیں. اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ اس کو ایک 3 رکنی کمیٹی جو کہ وہ بھی شامل ہوں کر دیں, اور وہ پیسے ڈیڈکٹ کر لیں بے شک, لیکن ہمیں بیلنس پیسے دے دیں. بہرحال وہ نہیں ہوا. اس کی سر وجہ ہے, بنیادی طور پہ جو سب سے زیادہ چیز اللہ تعالیٰ نے پورے انسانیت کے لیے, اس کائنات کے لیے رکھی ہے, وہ ہے کہ آپ کو ایک تو انصاف کرنا پڑے گا, آپ کو ایمانداری کرنی پڑے گی, آپ کو ٹرانسپیرنٹ ہونا ہوگا. اور بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ناپید ہیں ہمارے ملک میں. اب اگر میں جب سنتا ہوں کہ جی پاکستان سٹیل مل ہو گئی, یا جتنے بھی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں, یہ سارے خسارے میں ہیں, یہ ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, چاہے وہ پاور سیکٹر ہو یا کوئی بھی سیکٹر ہو, اس میں وہ نقصانات ہی نقصانات دے رہے ہیں. میرا سوال سر ایک بنتا ہے, پاکستان تحریک انصاف تو صرف 3.5 سال حکومت میں آئی, 2018 سے 2021 کے اپریل تک. یہ سر یہ جو تنزلی کا سلسلہ ہے, یہ جو تباہی ہے, یہ جو انکمپیٹنس ہے, اس جو کرپشن ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, یہ کس کی واچ پہ ہوئے؟ پاکستان تحریک انصاف پہ تو نہیں ہوئے. آپ ہی ذمہ دار ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, آپ ہی ذمہ دار ہیں ان ساری اس تنزلی کے. یہ سب کچھ آپ کے ادوار حکومت میں ہوا. اب مثلا مجھے پتہ نہیں ہے کہ پاور منسٹر صاحب ہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بڑے ہی محترم, میرے پیارے, بڑے ہی عزیز وہ ہیں, دوست ہیں, کلیگ ہیں, چھوٹے بھائی ہیں. اب دیکھیں سر, نام لیں جی کس کا بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں سر میں کہہ رہا ہوں, میں پاور منسٹر صاحب کی, سوری یہ پاور منسٹر صاحب کی بات کر رہا ہوں, لغاری صاحب کی, ٹھیک ہے نا سر. اب لغاری صاحب سے میں بصد معذرت سے, ہاں میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا, نہیں یہ تو اپنا صدیقی صاحب سمجھ رہے تھے کہ جب ہماری حکومت گئی, مجھے نہیں معلوم کہ پاور منسٹر صاحب یہاں پہ آئے ہیں. ظاہر ہے کہ پاور سیکٹر سے میرا ایک تعلق سا رہا ہے, بیکاز اس پہ میں نے کافی کام کیا ہے, اور اسی سینٹ کے ایک اسپیشل کمیٹی تھی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا, اور ہم نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی. اب دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ پاور سیکٹر جس حالت میں ہے, پاور منسٹر صاحب نے جو بھی باتیں کیں,
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگین آئی سے کہ یہ معاہدے کس نے کیے؟ اس ملک میں مہنگی ترین بجلی کا عذاب کس نے نازل کیا؟ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے. اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون.